القواعد الفقہیۃ، قواعد فقہیہ، فقہی قواعد، یہ مختلف قواعد اس میں آئیں گے، اصول کرخی والے بھی، اور اسی طرح دیگر تمام قواعد جو ہے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیے قاعدہ نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ یہ قاعدہ حدیث پاک انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته کا ایک پہلا جز ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث دین کی اصل عظیم ہے، یعنی ان احادیث میں سے یہ حدیث ہے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے، اسلام کا مدار ہے، ان احادیث میں سے یہ حدیث بھی ہے انما الاعمال بالنیات۔ چنانچہ اس حدیث کے سلسلے میں اور اس حدیث کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں نصف علم داخل ہے، ان هذا الحدیث يدخل فيه نصف العلم، اس حدیث میں نصف علم داخل ہے۔ نصف علم کیوں کہا امام شافعی نے؟ اس لیے کہ اعمال کے ذریعے جو عبادت انجام دی جاتی ہے تو کبھی تو دل کے ذریعے وہ عبادت انجام دی جاتی ہے جس سے عبودیت قلب مقصود ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے اعضاء و جوارح کے ذریعے جو ہے وہ عبادت انجام دی جاتی ہے جس سے عبودیت قالب یعنی جسم کی عبادت مقصود ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس کا تعلق نیت سے ہے، قلب سے ہے، تو اس حدیث کو نصف علم کہا ہے، نصف علم کہا ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل سے سلوس اسلام کا قول بھی منقول ہے، سلوس علم یا سلوس اسلام کا قول بھی منقول ہے، یعنی اس حدیث میں یہ حدیث جو ہے سلوس اسلام ہے، اسلام کا تہائی حصہ ہے، اس لیے کہ اسلام کا مجموعہ قول و فعل اور نیت ہے، یعنی یا تو سارے اعمال جو ہے اقوال میں ہیں، ساری عبادتیں اقوال میں ہیں، یا پھر افعال میں ہیں جو اعضاء و جوارح سے متعلق ہیں، یا پھر نیت میں ہے، دل میں ہے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث کو سلوس علم یا سلوس اسلام بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال انتہائی اہم حدیث ہے، اور بلکہ سلف اور خلف جو ہے اس حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا کرتے تھے، یعنی شروع میں جو ہے اس حدیث کو ذکر فرمایا کرتے تھے۔ امام عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کتاب کو شروع کرے تو وہ اس حدیث سے جو ہے شروع کرے، انما الاعمال بالنیات سے۔ تو انتہائی اہم حدیث ہے، اور یہاں اعمال سے مراد ثواب اعمال ہے، اعمال کا ثواب مراد ہے، اس میں جو ہے علماء کا اتفاق ہے، یعنی اعمال کے ثواب کا مدار نیت پر ہے، اعمال کے ثواب کا مدار نیت پر ہے، اگر نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، نیت نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی تفصیلی بحث آپ نے الاشباح والنظائر میں جو پہلا قاعدہ ہے لا ثواب الا بالنیہ، اور پھر دوسرا قاعدہ الامور بمقاصدہا، اس میں کچھ تفصیلی احکام آپ نے پڑھے ہیں، یعنی اعمال کا ثواب وہ نیت پر ہے، اور صحت اعمال کی جہاں تک بات ہے تو وہ ایک الگ بات ہو جائے گی، الگ قبیل سے ہے، یعنی اگر عبادت مقصودہ ہے تو اس کے لیے تو نیت ضروری ہے، بالاتفاق بغیر نیت کے وہ عبادت مقصودہ صحیح نہیں ہوگی، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہے، بغیر نیت کے یہ عبادت صحیح نہیں ہوگی، بغیر نیت کے یہ عبادت صحیح نہیں، بغیر نیت کے گویا چونکہ مقصود سے خالی ہیں، تو جو چیز مقصود سے خالی ہو اور جس پر کوئی ثمرہ مرتب نہ ہو تو گویا ان چیزوں کا وجود ہی نہیں ہوا، تو عبادت مقصودہ کے لیے تو نیت ضروری ہے، لیکن عبادت غیر مقصودہ کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، جیسے وضو ہے تو ثواب کے لیے تو نیت ضروری ہے، ثواب تو نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، لیکن نماز کے لیے وضو کا وسیلہ اور ذریعہ ہونا یہ نیت پر موقوف نہیں، بغیر نیت کے بھی اگر کسی نے وضو کر لیا ہے
تو اس کا وضو درست ہو جائے گا اور اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی نماز کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بغیر نیت کے بھی وضو بن جائے گا۔ ایسے ہی دیگر چیزیں مثلا مناکحات، معاوضات مالیہ، خصومات اور ترکات، امانات، حدود، قصاص وغیرہ، یہ تمام چیزیں چونکہ ان میں قربت مقصودہ، عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے، تو لہذا یہ نیت پر موقوف نہیں، لیکن اگر ان میں نیت کرے گا تو بہرحال ثواب کے لیے نیت ضروری ہوگی، ثواب جو ہے نیت پر ہی ملے گا۔ قاعدہ نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ اعمال کے ثواب کا مدار نیت پر ہے۔ اعمال سے مراد اعمال شرعیہ ہے، اس لیے کہ غیر شرعی اعمال سے شارع بحث نہیں کرتا ہے، تو بلا شبہ اعمال شرعیہ کا مدار، اعمال شرعیہ کے ثواب کا مدار نیت پر ہے۔ قاعدہ نمبر 2، الابراء عن الثمن لا يحتمل التعلیق، ثمن سے بری کرنا تعلیق کا احتمال نہیں رکھتا۔ ثمن سے مشتری کو بری کرنا یہ تعلیق کا احتمال نہیں رکھتا۔ ثمن سے اگر مشتری کو بری کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثمن کا مشتری کو مالک بنایا جا رہا ہے، اور مالک بنانا یہ تعلیق کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ تعلیق سے مراد یعنی امر متردد پر اس کو معلق کر دینا، تو یہ قاعدہ پیچھے بھی گزرا تھا کہ تملیکات کو امر متردد پر معلق کرنا باطل ہے اور زوال تملیکات کو امر متردد پر معلق کرنا جائز ہے۔ تو یہاں پر ثمن سے بری کرنا بھی گویا ثمن کا مشتری کو مالک بنا دینا ہے، لہذا یہ تعلیق کا احتمال نہیں رکھے گا۔ چنانچہ اس کی مثال مثلا کشتی میں سفر ہو رہا ہے اور بائے جو ہے اس میں کوئی سامان فروخت کر رہا ہے، تو بائے نے بہت سا سامان جو ہے کشتی والوں کو فروخت کیا، بیچا، اور کشتی سے اب بوجھ کو ہلکا کرنے کی ضرورت پیش آئی، یعنی اگر بوجھ کو ہلکا نہ کیا جائے، اس میں سے کچھ سامان خالی نہ کیا جائے تو کشتی خطرے میں آ گئی۔ اس صورت میں بائے نے جو ہے اعلان کیا کہ جو سامان آپ نے مجھ سے خریدا ہے، اگر آپ یہ سامان سمندر میں ڈال دیں تو آپ سمن سے بری ہیں۔ اگر یہ سامان آپ سمندر میں ڈال دیں، پانی میں ڈال دیں تو آپ سمن سے بری ہیں۔ تو ڈالنے کو، سمندر میں اس سامان کے ڈالنے کو، سمن سے بری کرنے کو سامان ڈالنے پر معلق کر دیا کہ اگر آپ سامان سمندر میں ڈالیں گے، پانی میں ڈالیں گے تو آپ سمن سے بری ہیں۔ تو اس صورت میں یہ امر متردد ہے، لہذا امر متردد پر معلق کرنا، سمن سے بری کرنا، یہ احتمال نہیں رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ سامان ڈالیں یا نہ ڈالیں، باہر صورت ان پر جو ہے سمن لازم ہوگا، ان پر جو ہے سمن لازم ہوگا، وہ سمن سے بری نہیں ہوں گے، اس لیے کہ سمن سے بری کرنا یہ تعلیق کا احتمال نہیں رکھتا ہے، چاہے وہ سامان ڈالیں یا نہ ڈالیں وہ سمن سے بری نہیں ہوں گے، اس لیے کہ قاعدہ ہے الابراء عن الثمن لا يحتمل التعلیق، سمن سے بری کرنا یہ تعلیق کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ تو بائے نے جو اعلان کیا ہے کہ تم اس شرط پر سمن سے بری ہو کہ سامان جو ہے سمندر میں، پانی میں ڈال دو، تو سمندر میں سامان ڈالنا یہ گویا معلق ہے، اور کس بات پر، کس کے لیے معلق ہے؟ سمن سے بری کرنے پر، اور سمن سے بری کرنا چونکہ یہ مالک بنانا ہے سمن کا، تو یہ جو ہے تعلیق کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ڈالیں کچھ نہ ڈالیں، تو چاہے وہ ڈالیں یا نہ ڈالیں، چونکہ امر متردد ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ سمن سے بری نہیں ہوں گے، سامان وہ سمندر میں ڈالیں یا نہ ڈالیں سمن سے بری نہیں ہوں گے، سمن ان پر بدستور باقی رہے گا۔ الابراء عن الثمن لا يحتمل التعلیق، سمن سے بری کرنا یہ تعلیق کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ قاعدہ نمبر 3، الاثبات مقدم علی النفی ان کان بالاصل، اس بات مقدم ہوتا ہے نفی پر اگر وہ اصل کے ساتھ ہو۔ تو اس کے بعد اثر تک کیا کرتے ہیں اب لقمان کا؟ بھائی اپنا مائک بند کر لو، مائک بند ہی رکھیں۔ اس بات نفی پر مقدم ہوگا اگر نفی اصل کے ساتھ ہو۔ اس بات یا مثبت
یعنی اس امر زائد کو ثابت کرنا جو ماضی میں ثابت نہیں تھا، اور نفی یا نافی، خبر نافی، یہ اس امر زائد کی نفی کرنا اور اس کو اپنی اصل حالت پر باقی رکھنا۔ خبر اثبات خبر نفی پر مقدم ہوگی اگر نفی کی بنیاد اصل پر ہے، یعنی نفی اصل کے ساتھ ہے۔ ان دونوں میں تعارض ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی خبر نفی خبر اثبات کے معارض ہوگی یا نہیں ہوگی۔ چنانچہ عیسیٰ ابن ابان اور معتزلہ میں سے قاضی عبد الجبار یہ حضرات فرماتے ہیں کہ خبر نفی خبر اثبات کے معارض ہوگی، دونوں میں تعارض ہوگا، دونوں میں تعارض ہوگا۔ کیوں تعارض ہوگا؟ اس لیے کہ جس طرح خبر اثبات میں صدق راوی پر استدلال کیا جاتا ہے، مثلا ضبط و اتقان، عدالت اور اسلام وغیرہ کے ذریعے، تو یہ چیزیں نفی پر بھی پائی جاتی ہیں۔ یعنی جس طرح ضبط و اتقان، عدالت اور اسلام وغیرہ کے ذریعے صدق راوی پر استدلال کیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں خبر نفی میں بھی پائی جاتی ہیں، وہاں پر بھی جو ہے صدق راوی پر استدلال کیا جائے گا ان چیزوں کے لے کر، یعنی ضبط اور اتقان اور عدالت اور اسلام، لہذا دونوں میں تعارض ہوگا۔ اور احناف میں سے امام کرخی اور اصحاب شافعیہ، احناف میں سے تو ہو گئے امام کرخی، اور اصحاب شافعیہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہوگا، بلکہ خبر اثبات خبر نفی پر مقدم ہوگی، خبر اثبات خبر نفی پر مقدم ہوگی۔ کیوں مقدم ہوگی؟ اس لیے کہ خبر اثبات جو ہے وہ حقیقت کی خبر دیتا ہے، اور خبر نفی وہ جو ہے اس کو ظاہر پر رکھتا ہے، اس کی بنیاد ظاہر پر ہوتی ہے۔ تو جو حقیقت کی خبر دیتا ہے، مثلا جرح و تعدیل میں جو جارح ہے وہ حقیقت کی خبر دیتا ہے، اور جو معدل ہے، تعدیل کرنے والا ہے، وہ گویا ظاہر پر اعتماد رکھتا ہے، تو جارح کا قول معدل پر مقدم ہوگا۔ تو خبر اثبات خبر نفی پر مقدم ہوتی ہے، یہ امام کرخی فرماتے ہیں اور اصحاب شافعیہ۔ لیکن احناف میں سے ائمہ ثلاثہ، مثلا امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کا عمل خبر نفی اور خبر اثبات کے سلسلے میں کچھ مختلف ہے، یعنی بعض صورتوں میں انہوں نے خبر نفی پر عمل کیا ہے، اور بعض صورتوں میں خبر نفی پر، خبر اثبات اور خبر نفی ان دونوں میں ان کا عمل مختلف ہے۔ تو کہیں انہوں نے اس بات پر عمل کیا ہے اور کہیں نفی پر عمل کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک ضابطہ ہے، ضابطہ یعنی یہ کوئی ضابطہ ظاہر ہے ہونا چاہیے کہ کہاں خبر اثبات پر عمل ہوگا اور کہاں خبر نفی پر عمل ہوگا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ نفی کی 3 صورتیں ہیں، یا تو نفی کی بنیاد دلیل پر ہوگی، یاد رکھنا، یا تو نفی کی بنیاد دلیل پر ہوگی، اس استصحاب پر نہیں ہوگی جو ہمارے ہاں حجت نہیں ہے، ایک بات۔ نمبر 2، یا نفی کی بنیاد دلیل پر نہیں ہوگی بلکہ استصحاب پر ہوگی، اور تیسری چیز نفی مشتبہ الحال ہوگی، نفی کا حال مشتبہ ہوگا، یعنی اس میں یہ معلوم نہیں کہ نفی کی بنیاد دلیل پر ہے یا استصحاب پر ہے، دلیل پر نہیں ہے، تو نفی مشتبہ الحال ہو۔ 3 صورتیں ہو گئی، یا تو نفی کی بنیاد دلیل پر ہے، یا نفی کی بنیاد دلیل پر نہیں ہے، یا نفی کا حال مشتبہ ہے۔ تو اگر نفی کی بنیاد دلیل پر ہے تو اس صورت میں خبر نفی خبر اثبات کے معارض ہو جائے گی، خبر نفی خبر اثبات کے معارض ہو جائے گی، اور اس صورت میں جب معارض ہو جائے گی اور دونوں میں تعارض ہوگا تو پھر کسی وجہ ترجیح کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر نفی کی بنیاد دلیل پر نہیں ہے تو پھر یہ خبر نفی خبر اثبات کے معارض نہیں ہوگی، خبر نفی خبر اثبات کے معارض نہیں ہوگی، اس لیے کہ اثبات کی بنیاد تو دلیل پر ہے اور نفی کی بنیاد دلیل پر نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یعنی نفی کا حال اگر مشتبہ ہو، نفی کا حال اگر مشتبہ ہو تو پھر اس صورت میں مخبر کے حال میں غور کریں گے۔ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ مخبر نے اس کی بنیاد استصحاب پر رکھی ہے، یعنی دلیل پر نہیں رکھی ہے بلکہ اصل حالت اور استصحاب پر ہی اس کی بنیاد ہے، تو پھر یہ خبر نفی خبر اس بات کے معارض نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ نفی کی بنیاد دلیل پر ہے تو پھر دونوں میں تعارض ہوگا، اور تعارض کو دور کرنے کے لیے وجہ ترجیح کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ
حدیث بریرہ میں، اب مثال سمجھیے، مثال سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے۔ حدیث بریرہ میں ہے جو حضرت عروہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یہ مطلب دو روایتیں ہیں حدیث بریرہ میں، ایک تو حضرت عروہ عن عائشہ مروی ہے، اور دوسری روایت ابراہیم عن اسود عن عائشہ مروی ہے۔ تو جو حضرت عروہ عن عائشہ مروی ہے اس میں ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا آزاد کی گئی، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا اس حال میں کہ ان کا شوہر غلام تھا۔ یہ حضرت عروہ عن عائشہ مروی ہے، یعنی اللہ کے رسول نے حضرت بریرہ کو اختیار دیا، خیار عتق دیا اس حال میں کہ ان کا شوہر غلام تھا۔ تو یہاں حریت کی نفی کی خبر ہے، اس حدیث میں حریت کی نفی کی خبر ہے، اور اس نفی کی بنیاد جو ہے دلیل پر نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے سے ان کے شوہر غلام تھے، پہلے سے ان کے شوہر غلام تھے، تو حریت کی نفی کی خبر ہے، اور اس نفی کی بنیاد دلیل پر نہیں ہے بلکہ استصحاب پر ہے، چونکہ پہلے سے ان کے شوہر غلام چلے آ رہے تھے۔ اور دوسری روایت جو ابراہیم عن اسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ حضرت بریرہ آزاد کی گئیں اور ان کو اللہ کے رسول نے اختیار دیا اس حال میں کہ ان کے شوہر آزاد تھے، تو اس میں جو ہے حریت کا اس بات ہے۔ تو پہلی حدیث اور یہ دوسری حدیث، ان دونوں میں تعارض نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو پہلی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو اختیار دیا اس حال میں کہ ان کے شوہر غلام تھے، اس کی بنیاد چونکہ دلیل پر نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے سے ہی غلام چلے آ رہے تھے، انہوں نے اسی بات کو نقل کر دیا، تو دلیل پر نہیں ہے۔ تو جب نفی کی بنیاد دلیل پر نہ ہو تو وہ خبریں اس بات کے معارض نہیں ہوگی، لہذا یہ اس حدیث کے معارض نہیں ہوگی جو ابراہیم عن اسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو اختیار دیا اس حال میں کہ ان کے شوہر آزاد تھے، ان کے شوہر آزاد تھے، اس لیے کہ یہاں اس بات کی بنیاد تو دلیل پر ہے کہ پہلے غلام تھے اور آزادی کی خبر دی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے یہ کسی نہ کسی دلیل پر مبنی ہے، تو حریت کے اس بات جو ہے دلیل پر مبنی ہوا، اور جو جس میں نفی کی خبر ہے، حریت کی نفی کی خبر ہے، اس کی بنیاد دلیل پر نہیں ہے بلکہ استصحاب پر ہے، چونکہ پہلے سے ان کے شوہر غلام چلے آ رہے تھے، تو لہذا دونوں میں تعارض نہیں ہوگا، جب دونوں میں تعارض نہیں تو خبر اس بات خبر نفی پر مقدم ہوگی، لہذا یہ کہا جائے گا کہ منکوحہ معتقہ کو خیار عتق حاصل ہوگا، چاہے اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو، اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے منکوحہ کو خیار عتق حاصل ہوگا، اس لیے کہ جو پہلی حدیث ہے عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ اس میں حریت کی نفی کی خبر ہے اور نفی کی بنیاد دلیل پر نہیں ہے، لہذا اس بات والی جو خبر ہے حدیث ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، یعنی خبر اس بات خبر نفی پر مقدم ہوگی، اور منکوحہ معتقہ کو خیار عتق حاصل ہوگا، چاہے اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو۔ یہ تو اس کی مثال ہوئی اگر نفی کی بنیاد دلیل پر نہ ہو، لیکن اگر نفی کی بنیاد دلیل پر ہو تو پھر اس صورت میں دونوں میں تعارض ہوگا، خبر نفی اور خبر اس بات میں تعارض ہوگا، یعنی نفی کی بنیاد اگر دلیل پر ہوگی تو نفی اس بات کے معارض ہو جائے گی۔ مثلا حدیث میمونہ میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ آپ محرم تھے، تزوجہا وہو محرم، یعنی آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ آپ محرم تھے، تو اس حدیث میں حل تاریکی نفی کی خبر ہے، حل تاریکی نفی کی خبر ہے، حل تاریکی نفی کی خبر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حلال میں نہیں تھے تو حل تاریکی نفی ہو گئی، بلکہ آپ محرم تھے تو حل تاریکی نفی کی خبر ہے، لیکن اس نفی کی بنیاد دلیل پر ہے، دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی وہ محرمین کی طرح تھی، محرمین کی طرح تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سلے ہوئے کپڑوں میں ملبوس تھے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناخن کٹواتے تھے، اور نہ ہی آپ نے اپنے بالوں کا حلق یا قصر کروایا تھا، تو یہ حالت محرمین کی ہوتی ہے، لہذا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے وقت جو ہے محرم تھے، تو یہاں نفی کی بنیاد دلیل پر ہے، دلیل پر ہے،
لہذا یہ اس حدیث کے معارض ہو جائے گی جس میں اس بات ہے، یعنی حل طاری کا اس بات ہے، اور وہ روایت ہے یزید ابن اسم کی روایت ہے، یزید ابن اسم کی روایت ہے۔ اس روایت میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ آپ حلال تھے، آپ غیر محرم تھے، آپ محرم نہیں تھے۔ تو اس حدیث میں حل طاری کا اس بات ہے، اور حضرت ابن عباس کی روایت میں حل طاری کی نفی ہے، اس میں نفی کی خبر ہے، حل طاری کی نفی کی خبر ہے، اور اس میں جو ہے اس بات ہے تزوجہا وہو محرم، یہ ابن عباس کی روایت ہے، اور تزوجہا وہو حلال یہ جو ہے اس بات کی خبر ہے، یہ حضرت یزید ابن اسم کی روایت ہے۔ تو ابن عباس کی روایت یزید ابن اسم کی روایت کے معارض ہو جائے گی۔ معارض کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ ابن عباس کی روایت کی بنیاد، نفی کی جو بنیاد ہے وہاں دلیل پر ہے، تو جب دونوں میں تعارض ہوگا تو تعارض کو دور کرنے کے لیے وجہ ترجیح کی ضرورت ہوگی۔ وجہ ترجیح کیا ہے؟ چنانچہ ہمارے علماء احناف نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے وہ راجح ہوگی، اور یزید ابن اسم کی روایت یہ مرجوح ہوگی۔ ابن عباس کی روایت راجح کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ ضبط اور اتقان میں یزید ابن اسم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے جو ہے مساوی نہیں ہے، یزید ابن اسم ابن عباس کے مساوی نہیں ہے ضبط اور اتقان میں۔ اسی طرح امام طحاوی نے فرمایا کہ ابن عباس کی روایت کے تمام روات جو ہیں وہ فقہا ہیں، اور فقیہ کی روایت کو جو ہے ترجیح ہوتی ہے، لہذا ابن عباس کی روایت راجح ہوگی۔ اور امام زہری فرماتے ہیں یزید ابن اسم کے بارے میں کہ وہ گنوار ہے، اور وہ اپنی پنڈلیوں پر پیشاب کرتے ہیں، انہیں گویا پیشاب کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ لہذا ابن عباس کی جو روایت ہے جس میں خبر حل طاری کی نفی کی خبر ہے، تو چونکہ اس کی بنیاد دلیل پر ہے تو خبر اس بات کے معارض ہوئی۔ اب جب دونوں میں تعارض ہوا تو اب وجہ ترجیح کی ضرورت پیش آئی۔ وجہ ترجیح یہ ہے کہ ابن عباس ضبط اور اتقان میں یزید بن اسم سے بڑھے ہوئے ہیں، اور ابن عباس کی روایت کے تمام روات جو ہیں وہ فقہا ہیں، فقیہ ہیں۔ اور یزید بن اسم کے بارے میں امام زہری کا کہنا ہے کہ وہ گنوار ہیں اور وہ اپنی پنڈلیوں پر پیشاب کرتے ہیں، لہذا ہم ان کو ابن عباس کے مانند قرار نہیں دے سکتے، وہ ابن عباس کے مانند نہیں ہے۔ لہذا اس صورت میں ابن عباس کی جو خبر نفی کی حدیث ہے اس کو جو ہے راجح قرار دیا جائے گا، اور اسی پر عمل کرنا اولا ہوگا۔ تو ہمارے علماء احناف نے اسی حدیث پر عمل کیا ہے، حالانکہ اس میں حل طاری کی نفی کی خبر ہے، لیکن چونکہ نفی کی بنیاد دلیل پر ہے تو دونوں میں تعارض ہوا، اور پھر وجہ ترجیح کی بنیاد پر ابن عباس کی روایت کو ترجیح دے دی گئی ہے۔ دیکھیے اسے قاعدہ نمبر 3 الاثبات مقدم علی النفی ان کان بالاصل، اس بات نفی پر مقدم ہوگا اگر نفی اصل کے ساتھ ہے، اگر نفی اصل کے ساتھ ہے، یعنی اصل سے مراد یعنی نفی کی بنیاد استصحاب پر ہے، کسی دلیل پر نہیں ہے۔ استصحاب یعنی جو حالت پہلے سے چلی آ رہی ہے اسی کو جو ہے دلیل بنا لیا گیا ہے۔ قاعدہ نمبر 4 الاجازت انما تصح ثم تستند الى وقت العقد، اجازت بلا شبہ صحیح ہوتی ہے پھر عقد کے وقت کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اجازت صحیح ہوگی پھر عقد کے وقت کی طرف منسوب ہوگی، اگر اجازت ہی صحیح نہ ہو تو پھر عقد کے وقت کی طرف منسوب نہیں ہوگی۔ مثلا فضولی نے کوئی عقد کیا بغیر اجازت کے، کسی کا کوئی سامان فروخت کر دیا، تو یہ مالک کی اجازت پر موقوف ہے، مالک اگر اجازت دے تو عقد درست ہو جائے گا، لیکن اگر اجازت نہ دے تو عقد درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عقد کیا یعنی فضولی نے کوئی عقد کیا، مثلا کسی کی کوئی بکری بغیر اجازت کے فروخت کر دی، تو یہ مالک کی اجازت پر موقوف ہے، تو ابھی عقد موقوف ہی تھا کہ وہ بکری ہلاک ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ جب بکری ہلاک ہو گئی، معقود علیہ فوت ہو گیا، تو اب اگر یہ اجازت دے، یعنی مالک کو اب بے کی عقد کا علم ہوا اور اب یہ بے کی اجازت دے، تو یہ اجازت دینا صحیح نہیں ہوگا۔ جب اجازت دینا صحیح نہیں ہوگا تو پھر اسے عقد کے وقت کی طرف بھی منسوب نہیں کیا جائے گا۔ اجازت صحیح ہوگی
تو ہی عقد کے وقت کی طرف منسوب ہوگی۔ چنانچہ اگر بکری موجود ہو اور پھر یہ اجازت دے دے تو یہ عقد درست ہو جائے گا، اجازت صحیح ہو جائے گی، اور ایسا سمجھا جائے گا گویا کہ عقد کے وقت کی طرف ہی عقد کے وجود کے وقت ہی گویا یہ بکری موجود ہے۔ اگر بکری ہلاک ہو گئی تو اجازت اس لیے صحیح نہ ہوئی چونکہ اجازت صحیح ہو کر عقد کے وقت کی طرف منسوب ہوتی ہے، اور عقد کے وقت اگر بکری موجود ہے تو عقد درست ہوگا، عقد کے وقت اگر بکری موجود نہیں تو عقد درست نہیں ہوگا۔ تو اجازت کے وقت بھی معقود علیہ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو اجازت بلا شبہ صحیح ہوتی ہے، پھر عقد کے وقت کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اگر معقود علیہ فوت ہو جائے تو اجازت صحیح نہیں تو پھر اسے عقد کے وقت کی طرف بھی منسوب نہیں کیا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 5، الاجازت انما تلحق الموقوف لا الباطل ولا فی الجائز۔ اجازت بلا شبہ عقد موقوف کو لاحق ہوتی ہے، نہ کہ باطل کو اور نہ جائز میں۔ جو عقد باطل ہو چکا ہو تو اس میں اجازت عمل نہیں کرے گی، یا جو عقد جائز ہو چکا ہو اس میں بھی اجازت عمل نہیں کرے گی۔ یہ ضابطے اصول کرخی میں گزر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ سن لیں۔ مثلا عقد باطل میں اجازت عمل کیوں نہیں کرے گی؟ عقد موقوف میں تو اجازت عمل کرے گی۔ عقد موقوف کیا ہے؟ یعنی بغیر اجازت کے بکری فروخت کر دی تو وہ مالک کی اجازت پر موقوف ہے، مالک نے اجازت دے دی تو درست ہے۔ لیکن اگر مالک نے اجازت نہ دی، مالک نے کہا کہ بھئی میں تو اجازت نہیں دیتا، تو یہ عقد باطل ہو گیا، باطل ہو گیا۔ جب باطل ہو گیا، اب اگر تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ کہے کہ چلو میں راضی ہوں، تو چونکہ یہ عقد باطل ہو چکا ہے اب اجازت اس میں عمل نہیں کرے گی۔ اسی طرح جو عقد جائز ہو چکا ہو اس میں بھی اجازت عمل نہیں کرے گی۔ مثلا وکیل بنایا کہ 500 میں میرے لیے غلام خرید کر کے لاؤ، تو وہ 500 کے بجائے 600 میں غلام خرید کر کے لے آیا۔ جب 600 میں غلام خرید لیا تو پھر یہ عقد جو ہے وکیل کے حق میں نافذ ہو گیا، وکیل کے حق میں نافذ ہو گیا، جائز ہو گیا۔ تو جب یہ عقد نافذ اور جائز ہو گیا تو اب اس میں اجازت عمل نہیں کرے گی، اس لیے کہ اجازت صرف عقد موقوف میں عمل کرتی ہے۔ یہ عقد جو ہے وکیل کے حق میں نافذ ہو چکا، اس لیے کہ وکیل بنایا تھا 500 کا اور اس نے خریدا ہے 600 میں، تو لہذا موکل کی خلاف ورزی کی ہے، تو یہ عقد جو ہے صرف وکیل کے حق میں نافذ ہو چکا ہے، جائز ہو چکا ہے، اور موکل کے حق میں یہ نافذ نہیں ہوگا، لہذا اس میں اجازت بھی عمل نہیں کرے گی۔ یعنی اگر موکل یہ کہے کہ چلو میں 600 میں ہی راضی ہوں، تب بھی یہ عقد درست نہیں ہوگا، یہ اجازت عمل نہیں کرے گی۔ اجازت صرف عقد موقوف کو لاحق ہوتی ہے، باطل اور جائز کو اجازت لاحق نہیں ہوتی ہے۔ قاعدہ نمبر 6، الاجازت اللاحقۃ کالوکالۃ السابقۃ۔ اجازت لاحقہ وکالت سابقہ کی طرح ہے، یہ بھی اسی طرح کا قاعدہ ہے، یعنی بعد میں ملنے والی اجازت وکالت سابقہ کی طرح ہے۔ ایسا سمجھا جائے گا گویا کہ اس نے پہلے ہی اس کو وکیل بنا دیا تھا۔ مثلا فضولی نے کسی کی کوئی بکری یا گائے وغیرہ فروخت کر دی، بھینس فروخت کر دی بغیر اجازت کے، اور پھر مالک نے اس کی اجازت دے دی، تو ایسا سمجھا جائے گا گویا مالک نے پہلے ہی اس کو اس کا وکیل بنا دیا تھا، اور وکیل کے جو تصرفات ہوتے ہیں وہ موکل پر نافذ ہوتے ہیں، لہذا اس صورت میں یہ عقد موکل پر ہی نافذ ہوگا، موکل پر ہی سمجھا جائے گا، اس لیے کہ بعد میں ملنے والی اجازت کے احکام سابقہ وکالت کی طرح ہوتے ہیں۔ الاجازت اللاحقۃ کالوکالۃ السابقۃ، اجازت لاحقہ، لاحقہ یعنی بعد میں ملنے والی اجازت، کالوکالۃ السابقۃ، وکالت سابقہ کی طرح ہے۔ چلو اور انشاءاللہ کل پڑھائیں گے انشاءاللہ۔